غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ جب آپ کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی اور ایک علامہ صاحب کو، قاری صاحب کو بلایا گیا کہ غوث اعظم کو بسم اللہ پڑھائیں، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے آپ کے استاذی مکرم نے فرمایا کہ بیٹا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ماں کی گود کے اندر فقط بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تھی، بلکہ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ قرآن کے پورے 15 سپارے بھی زبانی سنا دیے تھے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ آگے پڑھیے تو فرمانے لگے جب ماں دودھ پلاتی تھی تو اتنے پارے پڑھتی تھی۔ اب یہاں رک کے یہ بات کہنا چاہوں گا، جس کے آنے پر ان کے والد گرامی کو بشارت سنانے محبوب محمد عربی تشریف لے آئے، اور جو ماں کی گود میں آ کر دودھ پیتے پیتے قرآن کے 15 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، آنے والا وہی عبد القادر ولیوں کا سردار بن کے آتا ہے، امت کا غوث اعظم بن کے آتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ نے بچپن سے ہی علم کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ آپ کی عمر مبارک آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ماں کی گود میں تو 15 پارے حفظ کر لیے۔ اب آگے چلیں ذرا، تو آپ بچپن سے ہی علم کی طرف لگاؤ ہوا، بلکہ جب عمر 11 سال تک پہنچی تو باقاعدہ طور پر آپ ایک مدرسہ میں تشریف لے جانا شروع ہوئے، اور جب آپ کی عمر 18 برس کے لگ بھگ تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بغداد کی طرف علم دین کے لیے روانہ کیا۔ ابھی ایک واقعہ آپ نے سن لیا، ایک بات عرض کر رہا ہوں، ماں جب بیٹے کو بغداد کی طرف علم دین کے لیے بھیج رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر جو وصیتیں اور نصیحتیں کی وہ آپ نے سن لی۔ ایک بات ساتھ میں یہ ارشاد فرمائی، اے میرے بیٹے، اب شاید جب تو پڑھ کے آئے تو تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے، لیکن تو میری فکر نہ کرنا، اس وقت تک واپس گھر نہ پلٹنا جب تک تیرا سینہ محمد عربی کے دین سے روشن نہ ہو جائے۔ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے علم دین کو حاصل کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ طور پر مدرسہ بنایا، اور پھر اس مدرسہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال مسلسل علم دین بڑھایا ہے۔ علم دین، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ روئے زمین پر اگر ایک عالم با عمل ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں، اور ولی ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علمی مقام عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا علمی مقام کیا ہے میرے بھائی؟ یہ تو الگ بات ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کیسے حاصل کیا، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی۔ وہ دور کتنا مشکل تھا اور اس دور میں علم کی ضرورت کیا تھی، یہی تو سبب ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب محی الدین ہے۔ محی الدین کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم وہ ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آ کر مصطفیٰ کے دین کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی کرامتیں ہیں، لیکن میں آپ کے علم کی کرامت بیان کرنا چاہوں گا۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں آپ کی کرامتوں سے، آپ نے مردوں کو زندہ کیا، کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کی کرامتوں سے، آپ کے اشارے پر، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے چوروں کو ولی بنا دیا۔ الگ ہے، ایک بات بس عرض کر رہا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسہ کے اندر جب واعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے 70 ہزار لوگ ایک ہی وقت میں جمع ہوتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تک پہنچتی ہے، کم و بیش 1 لاکھ تک۔ ایک بات سن لیجئے اس سے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مدرسے کے اندر واعظ فرمایا کرتے تھے،
بعض کتابوں میں ہے کہ آپ جمعے کا واعظ فرماتے، پھر اتوار والے دن واعظ فرماتے، پھر منگل والے دن واعظ فرماتے۔ تو آپ کے واعظ کو سننے کے لیے 70,000 لوگوں کا ہجوم ہوتا، اور غوث العظم واعظ فرمایا کرتے تھے، اور غوث اعظم کے اس واعظ کو سننے کے لیے اس وقت کے جید علماء کرام کتابیں اور قلم لے کر آپ کے واعظ کو لکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔